لوگ سوئے حرم روانہ ہو گئے۔ وارثان حرم جب سوئے حرم کی طرف روانہ ہوئے تو اب جذبات کا جو تلاطم تھا، ذہن و خیالات کے جو جذبات رہے ہوں گے، آپ جانتے ہیں جب آج کا کوئی انسان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے رہ کر اس کو اپنے غم یاد آتے ہیں اور اپنی تکلیفیں یاد آتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، اپنے آقا کے پاس جاؤں گا کہ تو سارے اپنے دکھڑے سناؤں گا، سارے اپنے حالات زندگی سناؤں گا، سارے اپنے غم اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس لیے کہ جب انسان مدینے جاتا ہے تو دل کہتا ہے کہ میں بے سہارا تو نہیں، میں تنہا تو نہیں، میں اکیلا تو نہیں، اس لیے کہ میرا سب سے بڑا چارہ ساز اور میری سانسوں کو جو ہے وہ سنبھالنے والا، میری آس، میرا سب کچھ تو مدینے والا ہے، تو میں جا کر کسی اپنے ہی کو اپنے دل کی بپتا سناؤں گا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، آسی کو بخشش کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، بلکہ جب حضور کا دیار پاک جیسے جیسے قریب آتا ہے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے۔ بس یہی کیفیت ایک عام انسان کی ہے، ایک عام امتی کی ہے، جنہوں نے گود میں کھیلا ہوگا، جن کو حضور نے کھلایا ہوگا، اور حضور نے جن کو اپنے گھر میں پالا ہوگا، ان کے اپنے جذبات کا تلاطم کیا ہوگا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ جیسے جیسے مدینہ طیبہ قریب آتا، ان کو اپنے پچھلے اپنا ماضی یاد آتا جاتا، گویا کہ سیدہ زینب، امام زین العابدین اور قافلے کے وہ لوگ جو شعور رکھتے تھے، یعنی نوجوان تھے، عمر میں بڑے تھے، وہ سوچتے تھے انہی منزلوں سے تو گزرے تھے، ساتھ قاسم بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اونو محمد بھی تھے، اور اسی طریقے سے نوجوان ساتھ تھے، بھرا پورا قافلہ ساتھ لے گئے تھے، اور جب واپس لوٹ رہے ہیں تو چند لوگ ہیں، اور ان کے چہرے کا حال بھی یہ ہے کہ چہرے پیلے پڑ چکے ہیں، آنکھیں سونی ہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ حالت یہ ہے، اللہ اکبر، جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے جذبات کا تلاطم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اب کھجور کے درخت نظر آنے لگے، مدینہ طیبہ کا نخلستان نظر آنے لگا، اور پھر اب جو آنکھیں خشک ہو چکی تھی، رو رو کر وہ آنکھیں پھر سے برسنے لگی، اور دل میں گویا کے خیال آتے ہوں گے کہ جائیں گے تو نانا کو حال دل سنائیں گے، کربلا میں کیا ہوا، کیسے کیسے سلوک کیے گئے، کلمہ پڑھنے والوں نے کیسا انجام کیا، کیسے حالات کیے، جا کر کے ساری باتیں پیش کریں گے۔ بس یہ قافلہ مدینہ منورہ سے ایک منزل پر تھا، کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ لوٹا پٹا مسافروں کا قافلہ کیسا، تو حضرت نعمان بن بشیر کو پہچانا، پوچھا نعمان اس لٹے پٹے قافلے کی قیادت تم کر رہے ہو اور انہیں کہاں لے جا رہے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا امام شہید ہو گئے ہیں، اور امام علی مقام علی جدہ والی السلام جو ہے وہ ان کا یہ لٹا ہوا قافلہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ جو سر لے کر وہ چلے تھے انہوں نے اس کو کربلا ہی میں دفن کر دی۔ ایک روایت تو یہ، دوسری روایت یہ ہے جس کو بہت سارے علماء اہل سنت نے لکھا، اور بالخصوص علامہ ارشد القادری رئیس القلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لکھا کہ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم اسے کربلا میں دفن نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کٹے ہوئے سر کو اپنے نانا کو لے جا کر کے دکھائیں گے، یعنی کہ جو ثبوت ہے، ثبوت شہادت حسین کا ثبوت ہم زبانی پیش نہیں کریں گے، بلکہ قاتل کے خلاف ڈائریکٹ مقتول ہی کو لے جا کر کے اپنے نانا کی عدالت میں پیش کریں گے۔ تو وہ جو سر کٹے ہوئے تھے وہ بیبیوں نے اپنے سینوں سے لگا لیے، قافلے والوں نے اپنے سینوں سے لگا لیے، اور وہ کٹے ہوئے سر لے کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ اونٹنی سوار کو جب پتا چلا کہ امام شہید ہو گئے اور ان کا لٹا ہوا قافلہ اور کٹے ہوئے سر ساتھ آ رہے، سوچو کیسی دقت، تصور میں لاؤ وہ حالات کہ امام حسین کا اور شہداء کا، حتیٰ کہ معصوم علی اصغر کا وہ ننھا سا چھوٹا سا کٹا ہوا سر
جب لوگوں کے پاس ہوگا تو اس وقت دیکھنے والوں پر کیا کیفیت ہوگی، رکت کا عالم کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے۔ لیکن شرط اور حالات اتنے تھے کہ وہ سروں کو اپنے سینے سے لگا کر، سب تو لٹ گیا تھا، بس یہی ایک دولت تھی۔ وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، اونٹنی سوار نے جب یہ منظر دیکھا، اس نے جا کر پورے مدینہ طیبہ میں اعلان کر دیا، لوگو امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے، اور کٹے ہوئے سر ان کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ ثبوت بھی ساتھ میں ہے کہ وہ سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ جب یہ بات مدینہ منورہ میں پتہ چلی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ مدینے والوں کو جتنا غمگین دیکھا، اتنا غمگین میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک تو میں نے ربیع الاول 11 ہجری کو اس دن مدینے والوں کو سب سے زیادہ روتے ہوئے دیکھا جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ اس وقت جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ کٹے ہوئے سروں کے ساتھ آیا تھا، تو میں نے اتنا دیکھا کہ یوں لگتا تھا کہ قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ میں نے دیواروں سے رونے کی آواز سنی، میں نے جناتوں کے رونے کی آواز سنی۔ ام المومنین فرماتی ہیں جنات نوحہ کرتے تھے جب مدینہ منورہ میں وہ لٹا ہوا قافلہ آیا۔ سیدانیاں جیسے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئی، پردہ نشین عورتیں اپنے گھروں سے باہر آ گئی، لوگ مسجد نبوی شریف میں آگے ہجوم ہو گیا، اور حضرت محمد بن حنفیہ اس وقت بہت بیمار تھے، اٹھنے کی کوشش کرتے مگر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد ام المومنین ام سلمہ جو گھر سے باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتی تھی، اس قافلے کے استقبال کے لیے ام المومنین گھر سے باہر نکلی، اور نکلنے کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ کی یہ کیفیت، ام المومنین ام سلمہ کی کیفیت۔ ام سلمہ یوں بد دعائیں کرتی تھی، اللہ جس نے یہ حال کیا ان لوگوں کا، ان کو تو تباہ اور برباد کر دے، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی نسلوں کا خاتمہ کر دے۔ یہ بد دعاؤں کے الفاظ، دعائے ضرر کے الفاظ ام المومنین ام سلمہ کے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی نگاہیں نگاہوں سے ٹکرائی، بی بی سغرا فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ جب پتہ چلا کہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، کلیجہ پکڑ لیا اور کہنے لگی میرے ساتھ تو وعدہ تھا کہ اچھی ہو جاؤ گی تو بھیج کر کے تمہیں بلوا لیں گے، بلوایا کیا خود چلے آئے، مگر ایسے آئے کہ سر ہیں لیکن تن نہیں ہیں، تن کہیں اور چھوڑ گئے۔ بی بی سغرا کا رونا الگ تھا۔ یہ پورا قافلہ، لوگوں نے کہا گھر چلے، لوگوں نے کہا گھر چلے۔ امام نے فرمایا، بی بی زینب نے فرمایا نہیں، ہم گھر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ حسین کی وصیت تھی جب مدینے جانا تو پہلے نانا کو کے پاس جانا اور نانا کی بارگاہ میں حاضری دینا، اور حاضری دے کر کے نانا کو بتانا کہ نانا جان آپ کی کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ کٹا ہوا سر لے کر امام زین العابدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے، تو اس وقت امام زین العابدین جو صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے تھے، نانا کی مزار پر نظر پڑتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہتے تھے نانا آپ کے حسین نے آپ کو آخری مرتبہ سلام کہا تھا، اور وہ سلام کی امانت مجھ تک پہنچائی تھی تاکہ میں وہ امانت آپ تک پہنچا دوں۔ اور پھر امام زین العابدین اور سیدہ پاک نے جو کربلا کے احوال بیان کیے وہ یہ کہ نانا جس حسین کو آپ کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اس حسین کو گھوڑوں کے پاؤں تلے کچلا گیا، جس کے لیے جنت سے جوڑے منگاتے تھے اس کو کفن بھی تک نہ دیا گیا، اس کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، اس کے بچوں کو
तरसाया गया पानी के कतरे कतरे के लिए, उसकी बीवियों का सुहाग उजाड़ा गया, खाक में मिलाया गया। जिस वक्त ये बातें वो बयान करते थे, मदीने वालों की आवाजें चीखें बुलंद होती जाती थी। मौरखीन लिखते हैं कि बयान किया गया, सरकार की बारगाह में अर्जियां पेश की गई, रोने वाले रोते रहे, जिन्नातों की रोने की आवाजें आई, दीवारों से रोने की आवाजें आई, फरिश्तों की ऐसा लगता है कि चीखें निकल गई होगी। रोने वालों ने बहुत रोया, ऐसा लगता था कि मदीने मुनव्वरा में कहीं क़यामत कायम न हो जाए। बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि उन लोगों की ये दास्तान गम सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर भी असरात देखे गए। उनके हालात सुनकर बिलाखिर वो काफिला वहां से निकला और वहां से निकलकर बीबी सैयदा पाक सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के मज़ार अक़दस पर हाजिर हुआ। और फिर सैयदा पाक के मज़ार पे जाने के बाद वहाँ भी हालात पेश किए गए और फिर बिलाखिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारे सरों को इमाम हसन और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों में दफन कर दिया। ये दूसरी रिवायत है सरों की तदफीन की। एक तो ये मुल्क शाम, बाज़ लोग मुल्क शाम के मुतालिक भी कहते हैं कि शाम में दफन किए गए। मैं जब मुल्क शाम गया तो मैंने वहाँ पर 72 सरों की कब्रें देखी, वहाँ भी है। बाज़ लोग कहते हैं करबला में दफन हुए, बाज़ कहते हैं कि वो सर मदीने मुनव्वरा में ले जाकर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों में दफन किए गए, जहाँ पर इमाम हसन पाक का मज़ार है और सैयदा पाक का मज़ार। उस वक्त तक ये दो ही मज़ार थे और आज की तारीख में वहीं पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार है, इमाम मोहम्मद बाक़िर का मज़ार है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का मज़ार है। इस तरह से ये 4 मज़ार सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में होते हैं और सर इमाम हुसैन और शुहदा के सर। लेकिन एक बात और भी है, 3 रिवायतें होगी, मुल्क शाम की, करबला की, मदीने मुनव्वरा की। चौथी रिवायत ये है कि इमाम अली मकाम का सर अनवर जिस वक्त फिराया जा रहा था मुल्क शाम के आसपास, तो फिर वो सर बाद में यजीद ने अपने खजाने में रख लिया। उस सर के मुतालिक ये है कि उसने अपने खजाने में रख लिया, उसको दफन होने नहीं दिया। उसकी तमन्ना ये थी कि वो सर मुबारक को जब कई दिन गुजरेंगे और तो जैसे और लोगों के जिस्म से बदबू आती है, वो सड़ता है, तो इस तरीके के कुछ हालात इस सर पर भी पेश आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए उस सरे मुबारक का खून भी ताज़ा रहा और उससे मुश्क की खुशबू आती थी। तो जब यजीद मर गया, यजीद मरने के बाद फिर मरवान की हुकूमत आई, मरवान के मरने के बाद अब्दुल मलिक की हुकूमत आई। तो बनु उमैया की हुकूमत के दौर में जो है एक शख्स ने भारी कीमत देकर उन सरों को हासिल किया, किसी हुक्मरान ने ही, और हासिल करने के बाद उसको ले जाकर के मिस्र में दफन किया। वो वाली मिस्र था, मिस्र ने दफन किया। बाज़ लोग कहते हैं कि मुल्क शाम में दफन हो गए थे, लेकिन जब मिस्र पर फातिमियों की हुकूमत आई, ये जो अहले बैत के मानने के दावेदार थे, तो उन्होंने वो सरों को वहाँ से निकाला और फिर वो मिस्र लेकर के गए। और जब मिस्र लेकर के गए तो वहाँ पर उन्होंने दफन किया। इसीलिए मिस्र के कुछ मज़ारात हैं, वहाँ पर इमाम अली मकाम का सर मुबारक है। इस बारे में ये है। बल्कि बाज़ सूफिया और बुज़ुर्गों ने ये कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
بہت سارے اللہ کے مقبول بندوں نے دیکھا تو دیکھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم امام حسین کے سر اقدس کی زیارت کرنا چاہیں تو کہاں جا کر زیارت کریں؟ کیونکہ کوئی کہتا ہے ملک شام، کوئی کہتا ہے مدینہ منورہ، کوئی کہتا ہے کربلا شریف۔ کربلا میں تو جسم ہے، تن ہے، لیکن سر انور کی زیارت کرے تو کہاں جا کر کریں؟ تو سرکار نے حکم فرمایا کہ تم مصر جاؤ، وہیں پر حسین کا سر ہے۔ تو وہ صوفیہ اور بزرگوں نے وہاں جا کر امام علی مقام کے سر اقدس کی زیارت کی، یعنی کہ بعض اہل کشف اور صوفیہ نے اس طرف زیادہ زور دیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ پھر اس کے بعد اس سر انور کو بھی میں تاریخی روایت پڑھ رہا ہوں، وہاں جنت البقیع میں دفن کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ حضرات اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے۔ اہل بیت اطہار ان کے تو وہاں پر مکانات تھے پہلے سے، وہ اپنے گھروں میں تشریف لے گئے۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین کی اور اکثر لوگوں کی کیفیت یہ رہی کہ وہ نہ مسکرائے، بلکہ سیدہ زینب پاک بھی پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائی۔ سیدہ زینب پاک کی زندگی پر کبھی گفتگو ہوگی، لیکن واقعہ کربلا کے بعد ایسا ہوا کہ آپ اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ بھی خاص بات ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سیدہ زینب کے شوہر نامدار، ان کو جب پتا چلا کہ میرے دونوں بیٹے اون و محمد بھی شہید ہو گئے، تو کہتے ہیں نا کہ جو مزدور اور غلام لوگ ہوتے ہیں وہ چمچہ گیری زیادہ کرتے ہیں، تو جو غلام تھے آپ کے، ان غلاموں میں سے غلام نے کہا کہ حسین کی وجہ سے آپ کے بیٹے بھی قتل ہو گئے، آپ کے بیٹے کو قتل کروا دیا حسین نے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے جوتا اٹھایا اور جوتا پھینک کر کے اس کو مارا اور کہا کہ بدبخت، تو امام حسین کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے دونوں بیٹے حسین کے قدموں پہ شہید ہو گئے اور اللہ نے مجھے سرخ رو کر دیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی ہوتا تو حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیتا، اور اللہ نے حسین کے غم میں مجھے شریک کر لیا، اس بات پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ بات آپ نے فرمائی۔ تو حضرت سیدہ زینب واقع کربلا کے بہت دنوں کے بعد جب ملک شام گئیں، کسی وجہ سے سفر آ گیا، آپ کو کسی سبب سے ملک شام کا سفر کرنا پڑا، تو سیدہ زینب جب شوہر کے ساتھ وہی احترام، وہی تعظیم، وہی پردہ، وہی سارے تحفظات کے ساتھ جب سفر کرتی ہے اور کوئی اطلاع کرتا ہے کہ شام کا ملک آنے والا، یعنی دمشق شہر آنے والا ہے، ملک شام میں دمشق شہر آنے والا ہے، تو وہ دمشق میں جو سیدہ کو بغیر چادر کے پورے تمام بیویوں کے ساتھ جو گھمایا گیا تھا اور ان کی حرمت کو، ان کی عظمت کو نگاہ میں رکھے بغیر ان لوگوں کو جو بے پردہ کیا گیا تھا، تو سیدہ زینب کو جب وہ تصور اور وہ خیال آیا، وہ جو گھمانے کا خیال آیا، ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز دیکھنے کے بعد انسان ماضی میں چلا جاتا ہے، تو سیدہ زینب کو وہ خیال آتے ہی اتنی دکھی ہوئی اور اتنے صدمے میں گئی کہ اس صدمے کی تاب نہ لا کر آپ نے دمشق شہر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی انتقال فرمایا۔ یعنی سوچیں آپ کو کتنی اذیت دی گئی ہوگی۔ بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ کسی نے سیدہ زینب سے پوچھا تھا کہ بی بی یہ بتائیں کہ آپ کو دمشق کے بازار میں کس دروازے سے داخل کیا گیا تھا؟ تو بی بی فرماتی تھی کہ انہوں نے مجھے ہر دروازے سے گھما کر کے بازار میں لایا، یعنی ایک دروازے سے نہیں، ہر دروازے سے، جو اتنے بازار کے جتنے دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے سے ہمیں گھما کر لاتے تھے اور ہمیں پھراتے تھے۔ سیدہ پاک کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ تاب نہ لا کر دمشق شہر کے آتے ہی انتقال فرما گئی، اور دمشق شہر کے باہر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ آج اس مقام کو زینبیہ کہا جاتا ہے۔
زینبیہ کہا جاتا ہے. وہ دمشق شہر سے مضافات میں، جیسے ہمارے شہر سے لگ کر کے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں تو ویسے ہی جو ہے وہ شہر سے باہر، اب تو شہر میں ہی وہ ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا شہر سے وہ باہر کا علاقہ ہے، اس کو زینبیہ کہا جاتا ہے. وہاں آپ جب جائیں گے تو آپ وہاں پر جب پہنچیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ سیدہ زینب کے مزار پہ کھڑے ہیں یا سیدنا امام حسین کے مزار پہ کھڑے. دونوں میں بہت فرق محسوس نہیں ہوتا. میرا قیام تقریباً زینبیہ میں اللہ کے کرم سے 8 دن تک رہا. میں نے 8 دن وہاں قیام کیا. رات کے اکثر حصے میں وہیں پر سیدہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا. میری 8 راتیں بڑی خوبصورت زندگی کی وہ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ وہاں پر میری حاضری ہوئی. بڑی رقت طاری ہوتی ہے، اور جو لوگ سیدہ زینب پاک کی زندگی کو جانتے ہیں تو ان پہ تو مزید ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے. بڑا عظیم مقام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس در اقدس کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. پھر امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احوال انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور موقع پر عرض کیے جائیں گے. بس مختصر اتنا تاکہ آپ کو کچھ معرفت نصیب ہو جائے امام زین العابدین پاک کے حالات کی، کہ پھر کربلا کے بعد امام زین العابدین ہر دن روزے سے رہتے اور پوری رات عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، حتیٰ کہ جب روزہ افطار کرتے وقت آپ کے سامنے پانی رکھا جاتا اور آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا، پھر آپ کو کربلا یاد آ جاتی اور آپ کھانے اور پانی کو دیکھ کر اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. آپ اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے کربلا کو یاد کر کے. حالانکہ جب وہ قافلہ مدینہ منورہ آیا تو حضرت ام سلمہ اتنا روئی کہ وہ بھی روتے روتے بے ہوش ہو گئی. کئی مرتبہ حضرت سیدہ صغرا فاطمہ وہ روتے روتے بے ہوش ہوئی کیفیت ہوئی. امام پاک کی بھی یہی حالت ہوتی کہ جب کربلا یاد آتی آپ روتے رہتے، بہت روتے، اور کبھی کبھی روتے روتے آپ ہوش کھو دیتے. بہت کم لوگوں سے بات چیت کرتے، بہت کم لوگوں سے گفتگو کرتے. پھر ایسے حالات ہوئے لوگ آپ سے آ کر باتیں کرتے. بعض لوگوں نے آ کر کے کہا امام جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا بہت غلط ہوا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا گیا، ہم نے یزید کو چھوڑ دیا. آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. آپ اٹھیے، آپ ہمارے امام ہیں اور یزید کی حکومت ختم ہوگی، آپ حکومت کیجئے. پورے دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے وہ سب آپ کو امیر مان لیں گے. امام نے فرمایا نہیں، میرے باپ کے ساتھ، میرے بڑے ابا کے ساتھ، میرے دادا ابا کے ساتھ جو کچھ ہوا اب میں نہیں چاہتا کہ وہ کچھ آپ ہمارے ساتھ کریں. میں نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی ہے اور میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، اور اب میں جو ہے وہ دنیا کی طرف واپس لوٹنا نہیں چاہتا. آپ ہر ایک سے ملتے بھی نہیں، ہر ایک سے بات چیت بھی نہیں کرتے، بہت کم لوگوں سے ملتے اور بہت کم لوگوں سے گفتگو فرماتے. اکثر روایات کربلا کی یا تو سیدنا امام زین العابدین نے بیان کیا یا پھر سیدنا حضرت سیدہ زینب پاک نے بیان فرمایا. اکثر روایات ان لوگوں نے بیان فرمائی. کچھ باتیں سیدہ سکینہ کی بھی بیان کردہ ہیں، اور امام محمد باقر نے حضرت امام زین العابدین کے چونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں تو انہوں نے اپنے بابا سے سنا تو امام محمد باقر نے بھی اس کو بیان فرمایا. آج کل امام محمد باقر کی روایات کو لوگ بڑی اہمیت دے کر کے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا، یہ بیان کیا، یہ بیان کیا. لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں، عبداللہ بن خالد نام کا ایک شخص ہے جو کربلا کی اکثر روایتیں امام محمد باقر کے نام سے بیان کرتا ہے. لیکن عبداللہ بن خالد کے نام سے یا خالد بن عبداللہ کے نام سے جو بھی روایت امام محمد باقر کی طرف سے بیان کی جاتی ہے، چونکہ یہ شامی تھا اور یہ حرم پاک کے منبر پہ بیٹھ کر مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، تو یہ شخص بیان کرتا ہے واقعات کربلا امام محمد باقر سے. لیکن اکثر ایسی روایتیں بیان کرتا ہے کہ جس کو سن کر پڑھ کر کربلا کی حقیقت اور کربلا کی محبت دل میں پیدا ہونے کی بجائے انسان کربلا سے بدظن ہو جائے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ خالد بن عبداللہ یا عبداللہ بن خالد
کے نام سے جو بھی روایتیں امام محمد باقر کے حوالے سے ملیں اس کو قبول نہ کیا جائے۔ اکثر اس وقت بدعقیدہ جماعتوں کے مولوی اور خطبہ اسی کے حوالے سے ابن خالد یا ابن عبداللہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ راوی وہ بیان کرتے کہ امام محمد باقر سے روایت ہے، امام محمد باقر سے فلاں نے سنا۔ یہ ساری روایتیں وہ ناسبی جھوٹے خبیث نے بیان کی ہے، اور اس نے سب کے سب گڑ دیا ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام محمد باقر نے تو یہ ڈائریکٹ دیکھی تھی، ڈائریکٹ سنا تھا، اور وہ بھی کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر جن لوگوں نے امام محمد باقر کو، پہلی بات تو امام باقر کا تذکرہ اکثر تاریخ میں ملتا ہی نہیں، جن لوگوں نے کیا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سال کے تھے اور 3 سال کے تھے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ 2 اور 3 سال کے تھے تو 2-3 سال کے بچے کو شعور ہی کتنا ہوتا ہے۔ اور اگر بات یہ ہے کہ اگر وہ وہاں موجود تھے تو کیا بات ہے کہ سکینہ کا ذکر مل رہا ہے، سیدہ سکینہ کا ذکر ہے، حضرت ام رباب کا ذکر ہے، حضرت لیلہ کا ذکر ہے، حضرت شہربانو کا ذکر ہے، حضرت ام کلثوم کا ذکر ہے، حضرت سیدہ جو ہے وہ حضرت عباس کی بیوی کا ذکر ہے، تو ان کی بیوی کا کوئی ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ محققین کی اپنی رائے ہیں، تحقیق اپنی ہے، لیکن بار بار ہر مورخ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت کوفہ کے دارالعمارت میں، کوفہ کے گورنر ہاؤس میں امام زین العابدین جب کھڑے کیے گئے سامنے، تو اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ اس کو قتل کرو، تو قتل کرنے کی بات کی گئی، تو ساتھ ہی ابن زیاد نے یہ بھی کہا کہ ذرا چیک کرو کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ اس روایت کو صدر الافاضل نے بھی لکھا، استاد زمن نے بھی لکھا، مفتی جلال الدین صاحب نے بھی لکھا، علامہ ارشد نے بھی لکھا، اور بھی ہمارے بڑے بڑے مورخین نے جو وہ ابن کثیر وغیرہ نے بھی لکھا کہ اس نے کیا کہا، اس کو چیک کرو کہ یہ بالغ ہے کہ نابالغ۔ آپ مجھے بتاؤ، جو شخص ایک بچے کا باپ ہو تو کیا اس کو داڑھی نہیں نکل آتی؟ اس پر بالغ ہونے کے اثرات نظر نہیں آتے؟ وہ چیک کرنے کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ تو یہ چیزوں کو بھی ذرا سامنے رکھا جائے۔ تو اس طریقے سے خاص طور پر غیر مقلدین حضرات زیادہ دھوکہ دے رہے ہیں ان معاملات کو لے کر، تو تھوڑا سا ہوش سے ناخن لیا جائے۔ پہلے تو کربلا کے واقعات کا لوگوں کو انکار تھا، لیکن جب دیکھا کہ کربلا اور کربلا والوں پر پوری دنیا جانثار ہے، تب سبھی کربلا بیان کر رہے ہیں۔ لیکن سب کربلا بیان کرنے والوں کو ذرا یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ کربلا کے نام پر کوئی سیاست تو نہیں کر رہا ہے، کربلا کے نام پہ کوئی بدگمان تو نہیں کر رہا ہے، کربلا کے نام پہ کوئی بدظن تو نہیں کر رہا ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام محمد باقر نے بیان کیا کہ امام حسین نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ بیعت ہی کرنا تھا چلو تو پھر مدینہ منورہ سے مکہ کیوں آئے تھے؟ وہاں تو گھر بیٹھے بیعت ہو رہی تھی آرام سے، پھر یہاں آ کر کے کیوں بیعت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دجل ہے۔ امام حسین نے آخری تک یہ بات نہیں کی کہ مجھے لے چلو اور میں بیعت کر لوں گا۔ بیعت یہ ضرور کہا کہ میں یزید سے خود بات کروں گا، یہ بات اور ہے، لیکن یہ کہ میں بیعت کر لوں گا، بات کرنے اور بیعت کرنے میں کتنا فرق ہے، اس کا اندازہ ہر ذی علم کو ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ ان باتوں پر توجہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے، اور واقعات کربلا کے معاملے میں اللہ ہمیں مسلک اعتدال اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اور گفتگو کے درمیان کوئی لغزش اور خطا ہوئی تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آخری عنوان جو کربلا سے متعلق ہیں وہ یزیدیوں کا انجام، اس پر گفتگو ہو جائے تاکہ یہ عنوان مکمل ہو جائے۔ حالانکہ مکمل میں نے پھر کہا، پہلے بھی کہا تھا، مکمل نہیں ہو سکتا یہ عنوان، لیکن یہ ہے کہ ایک سرسری مطالعے کے اعتبار سے اگر جو لوگ سن رہے ہیں تو ان کو یہ ہو کہ مدینہ منورہ سے لے کر مدینہ منورہ تک تو بیان ہو گیا، اب ایک عنوان بچتا ہے کہ یزیدیوں کا کیا انجام ہوا۔ اس پر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ ہفتے ہم گفتگو کر لیں گے۔ اس اعتبار سے یہ عنوان کم سے کم کچھ حد تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لیکن یقین جانے کہ کربلا کا عنوان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، کربلا کا عنوان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن بس معلومات والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ دعا کریں اللہ نبی اور آل نبی کی، صحابہ کے احترام اور عزت کے ساتھ
ہمیں سچی محبت الفت نصیب فرمائے اور اللہ ان کی معرفت عطا فرمائے۔ ہر وقت و تصورات اور تخیلات میں نبی اور آل نبی کا ذکر رہے، ان کی محبتیں رہے، ان کے چہرے رہے، ان کا تصور رہے، ان کا خیال رہے، اور اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔